بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سچے واقعات سننے والے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صاحبزادہ قاری عطاء الرسول سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سٹوری یوٹیوب چینل۔ بہترین اسلامی واقعات روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن روزانہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج ایک اور نیا سچا واقعہ۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت کا تفصیلی واقعہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت سیدنا عباس واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا۔ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے آسیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کی، چاچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چاچا جان کیا ہم اس طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرا حلق کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ سیدہ زینب نے بچی سکینہ کو گود میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹی رونا بند کرو، صبر سے امتحان دو۔ حضرت عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر پر خود پہنا، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو اور تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب عباس علمدار نے نواسہ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین میں بھی جانتا ہوں اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، بندہ مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک ہی بلند رہے گا۔ یا امام وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس، آج اگر تم نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور فرمایا، اچھا عباس جاؤ، پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے، اس کی پشت پر ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی، کندھوں پر مدری مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر اعداء کے سامنے آ گئے۔ اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چڑھ کے کوہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی سرزمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیزہ ہوتی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے تم جھگڑا کر رہے ہو، اور تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم نے حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھی ہوئی ہے اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز کو قبول کرواتے ہو، اسی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو، ان کے لیے تھوڑا پانی دے دو۔
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عمر بن سعد نے حریثہ بن زید کو حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک کہا ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک صورت ہے کہ یزید کی بیعت قبول کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہ چھوڑتے، کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے، مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی؟ بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگو ہو جائیں گے؟ یاد رکھو، ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں، لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جان دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں، مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالمو، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی۔ شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ ام البنین بنت حرام حضرت علی کے نکاح میں تھی، شمر کی حقیقی پھپھی تھی، حضرت عباس انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا، حضرت عباس علمدار کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں عمر بن سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی مل سکتے ہیں۔ شمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس علمدار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، شمر، یہ ٹھیک ہے تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پانی کا لالچ دے کر اور لال و جواہرات کا ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور نہر فرات کے بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ اگر اسلام میں کسی اپنے کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اس خاک پر تڑپتی ہوئی نظر آتی۔ اور کہا کہ تمہارے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس عقبہ ہے، تمہارے پاس بندے ہیں، ہمارے ساتھ مولا ہے، تمہارے سر پر شیطان ہے، ہمارے ساتھ رحمان ہے، تمہارے گھر میں دولت ہے، ہمارے گھر میں ایمان ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس اتمام حجت کے بعد حضرت عباس علمدار نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ چاروں قدم اٹھاتا ہوا ہوا ہو گیا۔ حضرت عباس علمدار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپیں اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑے کا منہ پانی کے قریب کیا اور حکم دیا کہ اے گھوڑے، تو پانی پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا، اور زبان حال سے عرض کی، حضور، اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا، خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرے داروں نے حضرت عباس علمدار کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی اور وہ پہلے ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا۔ مگر عمر بن سعد چلا اٹھا کہ اے بنی امیہ کے بہادروں، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی؟ خبردار، اگر پانی کا مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور ممکن ہے اولاد امیہ کے بہادروں، تمہاری بہادری آج کہاں غیرت ہو گئی؟ خبردار، اگر آج پانی کا مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو۔ تم میں سے کون ہے جو عباس علمدار کو قتل کرے اور سونے چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمر بن سعد کے اس لالچ دینے پر
حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حضرت عباس علمدار کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ حریثہ کا ہاتھ ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا، آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا، پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ راستہ پھر صاف ہو گیا، آپ پھر للکارتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین اپنے علاقائی بھائی کا انداز جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی۔ بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چاچا عباس ابھی پانی لے کر آتے ہیں۔ جب حضرت عباس دشمنوں کے نرغے سے نکل کر خیموں کو دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی، وہ دیکھو میرے چاچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے۔ مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی جب ایک شکی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لے لیا اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشتہ تقدیر اور منشا الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عمر بن الحاج کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سیدنا عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا، تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کے زین سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے، عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں، فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی، یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ پھر امام پاک کی جھولی میں حضرت عباس نے اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا نے میدان کربلا سے حضرت عباس علمدار کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لے آئے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی۔ فرمایا بیٹی یہ ہے تمہارا چاچا جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن لا نہیں سکا، بیٹی اسے معاف کر دو۔ خیمے میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ عباس علمدار کی موت نے امام علی مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گیا۔